السلام علیکم سامعین، ایک اور ویڈیو ڈاکومنٹری محمد بن قاسم کی فتوحات پر۔ محمد بن قاسم کا شمار مسلمانوں کے عظیم جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ آپ 75 ہجری کو سعودی عرب کے مشہور شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنو ثقیف سے تھا، اس لیے آپ ثقفی بھی کہلاتے تھے۔ 90 ہجری میں جب ایران کی ایک نسل نے بغاوت کر دی تو ان کی بغاوت کو روکنے کے لیے حجاج نے آپ کا انتخاب کیا۔ چنانچہ آپ کی قیادت میں ایران کی طرف لشکر روانہ کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 15 برس کی تھی۔ آپ نے اللہ کی مدد اور بہترین جنگی مہارت کی بدولت کردوں کو شکست دی۔ اس شاندار کامیابی کی بدولت آپ کو بہت زیادہ عزت اور شہرت ملی۔ کم عمری کے باوجود آپ کا شمار بڑے بڑے جرنیلوں میں ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران ہی کے ایک شہر رے پر حملہ کرنے کے لیے آپ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابھی آپ رے پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ حجاج نے آپ کو فوراً سندھ پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ لنکا سے عرب تاجروں کے اہل و عیال کو لے کر آنے والی بحری جہاز کو سندھی لٹیروں نے دیبل کراچی کے قریب لوٹ لیا۔ ان میں سے ایک عورت نے حجاج سے فریاد کی۔ حجاج کو جب اس افسوسناک واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے اسی وقت سندھ کے حکمران راجہ داہر کو خط لکھا کہ عرب عورتوں کو واپس کر دو۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ یہ کام چونکہ بحری لٹیروں کا ہے اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے راجہ کو جواب ملنے کے بعد سندھ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حجاج نے پہلے عبید اللہ اسلمی کو دیبل کی طرف روانہ کیا۔ عبید اللہ کی شہادت کے بعد بدیل بن طرفہ کو دیبل پہنچنے کا حکم دیا۔ انہیں بھی کامیابی نہ ملی۔ بالآخر حجاج نے اپنے نوجوان اور بہادر جنگجو بھتیجے محمد بن قاسم کو 6,000 فوج کے ساتھ راجہ داہر سے ٹکرانے کے لیے روانہ کیا۔ محمد بن قاسم نے تمام بھاری سامان بحری راستے سے روانہ کیا اور خود مکان بلوچستان سے ہوتا ہوا کنپور پہنچا۔ اسے فتح کرنے کے بعد ارمابیل کو فتح کیا، پھر دیبل کراچی کی طرف بڑھا۔ محمد بن قاسم کے دیبل کراچی پہنچنے کے ساتھ ہی بحری راستے سے بھیجا ہوا سامان بھی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ اس سامان میں ایک قلعہ شکن منجنیق بھی تھی جسے 500 آدمی حرکت دیتے تھے۔ اس کا نام عروس تھا۔ محمد بن قاسم کے پہنچنے کے بعد دیبل کے باشندے شہر میں قلعہ بند ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے پہنچتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا اور شہر کے چاروں طرف خندقیں کھدوا کر منجنیقیں نصب کرا دیں۔ طویل محاصرے کے بعد حجاج نے منجنیقوں کے ذریعے سنگباری کی ہدایت کی۔ سنگباری کے نتیجے میں دیول بوسرم قدا کا گنبد ٹوٹ گیا۔ اس کے ٹوٹتے ہی اہل شہر کی ہمت بھی ٹوٹ گئی اور مسلمان آگے بڑھتے ہوئے قلعے کی دیوار تک پہنچ گئے اور پھر چند بہادر مسلمان قلعے کی دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس کامیابی سے اہل شہر بالکل ہمت ہار گئے۔ راجہ داہر شہر چھوڑ کر بھاگ نکلا اور مسلمانوں نے آسانی سے دیبل فتح کر لیا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ایک مسجد تعمیر کرائی اور 4,000 مسلمان بھی اس شہر میں آباد کیے۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں کے راجہ نے بغیر لڑے بھیڑے اطاعت قبول کر لی۔ محمد بن قاسم دیبل کے بعد نیرون کو فتح کرتا ہوا دریائے سندھ کی طرف آگے بڑھا، جہاں راجہ داہر 60,000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ موجود تھا، جن کے پاس جنگی ہاتھی بھی تھے۔ 1 رمضان سے 10 رمضان 93 ہجری کے دوران اسلامی لشکر اور راجہ داہر کی فوج میں خون ریز معرکہ ہوا جس میں راجہ داہر مارا گیا۔ راجہ کی موت کے بعد محمد بن قاسم شہر فتح کرتا ہوا ملتان سے بھی آگے بڑھ گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فتوحات کی بدولت ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ ان فتوحات کے باعث محمد بن قاسم کو فاتح سندھ اور صوبہ سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ تو سامعین، یہ تھی چھوٹی سی ڈاکومنٹری محمد بن قاسم کی فتوحات پر۔ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔